إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جان کر من جملے خاصان میں خانہ تجھے، جان کر من جملے خاصان میں خانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جان و پیمانہ تجھے۔ عزیز طلبہ، آج بوقت سحر استاد الاساتذہ شیخ وقت حضرت اقدس علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ ثانی و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے۔ حضرت اقدس ہمارے استاذ تھے، آپ کے یہاں جامعہ میں جتنے اساتذہ ہیں ان سب کے استاذ تھے، ان کے استادوں کے استاذ تھے، ان کے استادوں کے بھی وہ استاد تھے، بیک وقت کئی نسلوں کے استاذ تھے۔ اللہ نے تقریباً 6 دہائی تو ان سے دارالعلوم دیوبند ہی میں خدمت حدیث و تفسیر اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ کا انہیں موقع عطا فرمایا۔ آج فضا سوگوار ہے، سارا ماحول غمگین ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی اعلان آ گیا ہے، وہاں بھی ظہر کے بعد ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ظہر کے بعد ہی حضرت اقدس کی نماز جنازہ اور تدفین ہے۔ ہم سب کی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت استاد محترم استاد الاساتذہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ ہمیں وہ منظر یاد آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے باوقار محتمم حضرت اقدس مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال پر دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی۔ اس میں اساتذہ نے، اراکین شورا نے اور دارالعلوم کے ارباب حل و عقد نے اپنے تاثرات پیش کیے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم نے جب یہ شعر پڑھا، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، تو زور زور سے رونے لگے اور مجمع بھی رونے لگا۔ یقیناً یہ ایسا ہی موقع ہے، پوری زندگی انہوں نے جس انداز سے خدمت کی وہ بے مثال زندگی ہے۔ حضرت اقدس کی پیدائش فروری 1938 کی ہے اور وفات سن 2024 میں ہوئی ہے۔ ایک لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور اور دارالعلوم مئو میں ہوئی، لیکن آپ دارالعلوم دیوبند میں 1954 میں داخل ہو گئے اور 1957 میں شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے دورہ حدیث
میں بخاری شریف پڑھی اور علامہ ابراہیم بلیاوی علیہ الرحمہ سے حدیث شریف کی کتابیں پڑھی، دیگر اساتذہ سے بھی کسب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ مدرسہ عبدالرب دہلی میں تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے تدریس حدیث فرمائی، وہاں بھی آپ نے بخاری شریف وغیرہ پڑھائی۔ دارالعلوم دیوبند میں وہاں کے موجودہ شیخ الحدیث ایک دفعہ تشریف لائے شعبہ مناظرے میں، جمعہ کا دن تھا، حضرت کی عادت تھی کہ جمعہ میں پہلے ہی مسجد قدیم میں تشریف لے آتے تھے یا دیگر مساجد میں، تو اس وقت ان سے ملے اور مدرسہ عبدالرب کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ 1966 میں آپ دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہو گئے اور 1966 سے تاحال آپ دارالعلوم دیوبند کے عہدہ تدریس پر فائز رہے۔ اس میں اگر زمانہ انقطاع کو چھوڑ دیا جائے، جس وقت حضرت قاری حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے تھے، اس زمانے کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تقریباً 58-60 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک ادارے میں اتنی لمبی خدمت تدریس، یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اکثر اساتذہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ جواہرات فاروقی میں تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ 95% اساتذہ دارالعلوم ان کے شاگرد تھے۔ یقیناً وہ سب سے قدیم استاد تھے، اور ابھی نہیں، اب سے 5-7 سال پہلے ان کے ہم عصر جو کئی اکابر اساتذہ دارالعلوم سے رحلت فرما گئے، اس دنیا ہی سے رحلت فرما گئے، ان سب سے وہ مقدم تھے، سینئر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف تدریس کی صلاحیتوں سے نہیں نوازا تھا، وہ بہت بڑے مقرر بھی تھے۔ ہمارے اس جامعہ میں بھی حضرت اقدس تشریف لائے تھے، اور یہاں سیکر میں بھی بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں تشریف لائے تھے۔ پورے ہندوستان کے طول و عرض ہی میں نہیں، بیرون ملک بھی آپ کے اسفار ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کو صاف آواز اور بھرپور علوم عطا فرمائے تھے، اور آپ کے سینے کے اندر ایک سوز تھا، ایک درد تھا، اخلاص تھا، واعظ و ارشاد اور صلاح و تقویٰ میں آپ بہت زیادہ نمایاں تھے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے خلفاء میں سے تھے۔ ویسے حضرت علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے علاوہ بھی کئی اکابر سے اجازت و خلافت حاصل تھی، کی نسبت حاصل تھی، جن میں حضرت اقدس علامہ ابراہیم بلیاوی علیہ الرحمہ، حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد صدیق باندوی علیہ الرحمہ، یہ سب حضرات وقت کے اساتین تھے، مشائخ طریقت تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دیوبند میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں بھی تشریف لاتے تھے، وہاں مقیم بھی رہتے تھے، وہ بھی حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے تھے، ان سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ ان سے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو استاد الاساتذہ حضرت اقدس علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی اور مدنی دونوں نسبتوں کو جمع کرنے والے تھے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی وفات 1957 میں ہوئی، اور 1957 ہی میں انہوں نے دورہ حدیث پڑھا۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے وہ آخری دور کے شاگردوں میں تھے۔ حضرت آج اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، اور ان کے جتنے بھی تلامذہ ہیں وہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ بے شمار تلامذہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے لیے حسنات ہیں اور ان کے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ آج آپ حضرات نے جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا میں حضرت اقدس کی روح مبارکہ کے لیے یہ قرآن کریم پڑھا ہے، بچوں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ صبح سے اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سب حضرت اقدس کی روح کے لیے ایصال کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہاں اطلاع آئی تو صبح ہی مخدوم زادہ محترم ناظم اعلی جامعہ حضرت اقدس مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا، وہ غمگین لہجے میں بول رہے تھے کہ طلباء کو جمع کیا جائے اور تعلیم کے آخری وقت میں ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے۔ اس وقت چھوٹے بڑے سبھی غم زدہ ہیں، بہت زیادہ غم کی کیفیت ہیں، بالخصوص دارالعلوم دیوبند میں وہ طلباء جو حضرت اقدس سے بخاری شریف پڑھ رہے تھے،
وہ زیادہ غمزدہ ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی بخاری ثانی حضرت سے مسلم شریف پڑھی ہے۔ اس وقت شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، وہ بخاری ثانی پڑھاتے تھے، لیکن حضرت کی وفات ہو گئی تھی تو پھر حضرت علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بخاری ثانی پڑھائی، اور دارالعلوم میں مسلسلات کا ختم بھی حضرت شیخ ثانی شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ہوا کرتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ حضرت علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسلات پڑھنے کا موقع ہم لوگوں کو میسر آیا۔ صبح مولانا عبدالصمد صاحب بتلا رہے تھے کہ میں 2013 میں جب دارالعلوم دیوبند میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی دارالعلوم میں بسم اللہ جو کی وہ حضرت اقدس علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق سے کی، اور میں عصر کے بعد جو ان کی مجلس ہوتی تھی طیب مسجد میں وہاں بھی میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ مجلس بھی تقریباً 20 سال سے زائد چلی، اس میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات اور آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا تھا۔ حضرت اس کی دل نشین لیکن بہت جامع اور مختصر تشریح فرماتے تھے، 10-20 منٹ کی وہ مجلس ہوتی تھی، بہت پرکیف ہوتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں علم مانے تک علم حاصل کرنے والا شاید ہی کوئی طالب علم رہتا ہوگا جو حضرت کی اس مجلس سے محروم رہا ہو۔ اکثر طلبہ وہاں جو ہے کہ استفادہ کرتے تھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج جس شخصیت کے انتقال کی خبر ہم تک پہنچی ہے، یقیناً وہ ایک بڑے علم رکھنے والے اور علم دوست شیخ تھے۔ ان کی وفات کی خبر سے ہم سب آج مغموم نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ یہ دنیا فانی ہے، حادث پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی اس دنیا کے اندر باقی رہنے والی ہے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ان تمام کو معاف فرما، یا اللہ اپنی امت کی بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنی امت کے حال پر رحم فرما، عفو کا عافیت کا رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ الہی جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں خصوصاً مفتی محمد وسیم صاحب بیار والے کی طبیعت زیادہ خراب ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے علی صاحب طلباء دوست احباب میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ جس نے اس دنیا سے جا چکے ان تمام کی بخشش فرما، خصوصاً علامہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ ان کی شان بہترین بدلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم نے اس وقت جو تلاوت کی ہے صبح سے اب تک کر رہے ہیں، یا العالمین اس کا سعادت علامہ کی روح کو مرحمت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما، ایک طیبہ خاتون ہے کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اعزاء طلباء دوست احباب متعلقین جتنے اس دنیا میں جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما، یا اللہ تمام شرور و فتن سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پورا عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، تمام دینی درسگاہوں کی
تمام دینی جماعت اور جمعیتوں کی، ان کے اندر کام کرنے والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، معاونین کی، منتظمین کی، محبین کی، متعلمین کی، مدرسین کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اعمال غلط سے حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔